مسلمانوں میں ہی اہل حدیثوں کا عالم اور ہے، اہل سنت والجماعت والوں کا عالم اور ہے، اہل دیوبند کا عالم اور ہے، اہل تشیع کا عالم اور ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جب حاکم مختلف ہوں گے تو سوچیں مختلف ہو جائیں گی، مزاج مختلف ہو جائیں گے، پسند نہ پسند کیا ہو جائے گی؟ مختلف ہو جائے گی۔ جب عالم مختلف ہو جائیں گے تو ان کی وہ باتیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ مختلف ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہترین اصول وضع کیا ہے، بہترین، جو سب کے لیے برابر ہے۔ میں ہوں، آپ ہیں، یا کوئی اور اس کائنات میں رہنے والا مسلمان ہے، اللہ نے ایک ایسا اصول بنا دیا ہے کہ جب تم علماء کی بات مانو، حکمرانوں کی اطاعت کرو، تو پھر خطجہ کس چیز کا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر تمہارا اختلاف ہو جائے گا، پھر تمہارا آپس میں کیا ہو جائے گا؟ اختلاف۔ اب اس اختلاف کو ختم کیسے کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر تم آپ نے اس جھگڑے کو، آپ نے اس اختلاف کو اللہ مطلب قرآن مجید اور رسول مطلب حدیث رسول، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے آؤ، تمہارا سارا کا سارا اختلاف اور جھگڑا ختم ہو۔ جس میرے بزرگ اور نوجوان کے دل میں تعصب ہے وہ اہل حدیث کو جو مرضی ہے، جس نے تعصب کی اینک لگا رکھی ہے اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑنے والا، وہ تو جیسا آیا ہے ویسے ہی جائے گا۔ اگر آپ تعصب کی اینک اتار دیں، بالکل اپنے آپ کو صرف یہ اب 20 منٹ رہ گئے، 20 منٹ کے لیے فری کر دیں، تو مجھے اپنے رب پر اتنی امید ہے کہ انشاءاللہ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھ جائیں۔ اب ہمارے عالم کہتے ہیں اختلاف سنو، جب ہم نے علماء کی بات مانی تو ہم مختلف ہوئے۔ مثال کے طور پہ ایک ہی چیز ہے، اس ایک چیز کے کئی کے فتوے، کہ جب آپ نماز پڑھو تو ایک عالم کہتا ہے پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، بیچ میں خالی جگہ مت چھوڑو، وجہ بس شیطان آ کے کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ تمہارے ذہنوں میں وسوسے ڈالے گا اور تمہاری ساری کی ساری نماز کیا کر دے گا؟ خراب کر دے گا۔ اب ہم کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملانے والے ہی تھے کہ دوسرے ہمارے مسلمان بھائی نے، ہمارے رشتہ دار نے ہم سے کہا او پاگل ہو گئے ہو، یوں نہیں ہے۔ ہمارے عالم صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھو تو ایک نمازی کا دوسرے نمازی کے درمیان تقریباً 4 انگلیوں کا فرق ہونا چاہیے، 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہونا ہے، بیچ میں فاصلہ ہو۔ بھئی وجہ وہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ کا فرشتہ وہاں کھڑا ہوتا ہے، اور آپ کا مولوی کہتا ہے فرشتہ۔ اب کیا کریں؟ ایک عالم کہتا ہے نماز پڑھنی ہے ہاتھ سینے پہ باندھنا، اور دوسرا عالم کہتا ہے نماز پڑھنی ہے تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا، اور تیسرا عالم کہتا ہے جب نماز پڑھنی ہے تو خود ہاتھ باندھنے ہی نہیں، خود ہاتھ باندھنے ہی نہیں۔ اختلاف ہے کہ نہیں؟ ایک عالم کہتا ہے جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، امام الحمد شریف پڑھ رہا ہے، بالکل چپ کر کے سنو، خاموشی سے سنو، اگر تم میں سے کسی نے سورۃ الفاتحہ کا کوئی لفظ پڑھ لیا امام کے پیچھے تو تمہارے منہ میں انگارے۔ اور دوسرا کہتا ہے اگر امام کے پیچھے کھڑے ہو کے اگر امام کے پیچھے کھڑے ہو کے ہم نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایک عالم کہتا ہے کہ جب بندہ مر جائے اس کا تیجا کرو، چالیسواں کرو، اس کا جو ہے نا وہ برسی کرو، اس کی جمعراتیں کرو۔ کیوں؟ اگر آپ تیسرے دن نہیں کرو گے تو مردے کو بچکواؤ گے کیسے؟ اور دوسرا عالم کہتا ہے اگر تم نے ان میں سے کوئی ایک چیز کر لی تو یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور تم جہنم میں چلے جاؤ۔ وہی عمل ہے، ایک کہتا ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور دوسرا کہتا ہے جہنم میں جانے کے ذریعہ ہے۔ ہم کیا کریں؟ اور یہاں جو افسوس کی بات ہے ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ اب میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ ابھی سمجھ جاؤ گے؟
جس کا ذہن جہاں پختہ ہو گیا ہے، جو جہاں کھڑا ہے وہ وہاں سے ہٹنے والا نہیں ہے. مرنا قبول کرے گا، وہاں سے ہٹے گا الا ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دے دے. اب اس طرح کا اختلاف جب ہم حکمرانوں کی بات مانتے ہیں تو ایک حکمران کچھ کہتا ہے، دوسرا حکمران کچھ کہتا ہے. اب حکمران ہمارے ملک کے ہمارے سامنے ہے کہ نہیں؟ کسی کا کوئی جوڑ آپس میں ملتا ہے؟ ہم کس کی مانیں؟ کیا جس طرح عالم ہمیں کہتا ہے ہم چپ کر کے اس کی مان لیں؟ کیا جس طرح حاکم ہمیں کہتا ہے ہم اس حاکم کی اطاعت کر دیں؟ دیکھیں نا کہ یہ جو حاکم ہے ہمیں جو حکم دے رہا ہے، یہ جو عالم ہے ہمیں حکم دے رہا ہے، اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے؟ اس کی بات اللہ اور اس کے رسول سے ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ ملتی ہے تو بندہ لے لے، اگر نہیں ملتی تو بندہ پھر رک جائے، پھر اس حاکم کی، پھر اس عالم کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں. اختلاف کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مسلمانوں میں شروع سے اختلافات آ رہے گئے، صحابہ کرام کے دور سے آ رہے گئے، صحابہ کرام کے دور سے اختلاف آ رہے گئے. اختلاف کا ہو جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں، اس اختلاف کے بعد اگر اس اختلاف کو قرآن اور حدیث پر ختم کیا جائے، قرآن اور حدیث پر اصلاح کر لی جائے تو پھر وہ اختلاف نہیں ہے، پھر وہ رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی فوراً اختلاف ہو گیا. اب صحابہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور کی قبر مبارک مکے میں بنائی جائے. کیوں؟ آپ کا آباؤ اجداد مکہ میں ہے. اب صحابہ کا ایک گروہ، ایک جماعت کہتی ہے حضور کی قبر مبارک مدینے میں بنائی جائے. ٹھیک ہے، آپ نے کیونکہ مکہ سے اب ہجرت کر کے مدینہ آپ آ گئے ہیں تو اب دوبارہ آپ کو مکے لے جانا کی ضرورت ہے، مدینے میں قبر ہونی چاہیے. چلیں جی ٹھیک ہے. اب ایک تیسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، قبر مبارک نہ مکے میں نہ مدینے میں، قبر بنے گی حضور کی بیت المقدس میں، فلسطین میں بنے گی. کیوں؟ سارے کے سارے تقریباً اکثر جو انبیاء ہیں ان تمام کی قبریں فلسطین میں ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی جو قبریں ہوتی ہیں وہ بیت المقدس میں بنتی ہیں. اس لیے حضور بھی آخری نبی تھے، آپ کی قبر مبارک بھی ادھر بننی چاہیے. کچھ مکہ والے ہیں، کچھ مدینہ والے ہیں اور کچھ بیت المقدس والے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تینوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سوار والے دن صبح سورج طلوع ہوتے ہی پرواز کر گئی تھی. سوار کا دن بھی گزر گیا، منگل کا دن بھی گزر گیا، بدھ شام کو جا کے فیصلہ ہوا. وہ بھی کس چیز پہ فیصلہ ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام، مجھے یاد آ گیا ہے، مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا ہے، مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی ہے. میں اس مجلس میں بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انبیاء کی جو قبر مبارک ہوتی ہے وہ اسی جگہ پر بنتی ہے جہاں ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. اب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک حجرے میں قبض ہوئی ہے، اس لیے اسی حجرے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بنایا جائے. اب صحابہ کا اختلاف، صحابہ کا آپس کا جو اختلاف تھا، اب وہ کیسے ختم ہوا؟ فردوہ الی اللہ والرسول. جب انہوں نے اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا، اب حضرت ابو بکر صدیق کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مل گئی. باقی تمام صحابہ نے اپنے اپنے بیانات، اپنے اپنے فتوے سارے کے سارے واپس لے لیے. حدیث سن کر حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس حجر میں بنا دی. ہمیں چیک کرنا ہے ہم میں سے کس عالم کی بات قرآن اور حدیث سے مل رہی ہے اور کس کی بات قرآن اور حدیث سے نہیں مل رہی. آسان ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان پڑھ ہوں، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. اور اس دنیا میں کوئی ان پڑھ نہیں ہے. اگر اللہ نے عقل دی ہے تو وہ کوئی ان پڑھ نہیں ہے. اگر مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی، میرے بچے پڑھے ہوئے ہیں، میری بچیاں پڑھی ہوئی ہیں، ہر گھر کے اندر قرآن مجید موجود ہے. اگر لینی ہے تو صرف ایک حدیث رسول لینی ہے. آپ بخاری لے لو، آپ مسلم لے لو، آپ ابو داؤد لے لو، آپ مشکات لے لو، کوئی حدیث کی کتاب آپ لے لو. اللہ اکبر سے لے کر
سلام تک ہم جس انداز سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اگر اپنے اس نماز کو قرآن اور حدیث کے مطابق چیک کریں، دیکھیں ہماری نماز کا کون کون سا ایسا طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، مل جائے تو الحمدللہ، اور جہاں نہ ملے وہاں اپنے طریقے کو حدیث کے ساتھ بدل ملا۔